أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين إن السعيد وكل السعيد وحق السعيد من أحب عليا في حياته ووعد مماته وإن الشقي وكل الشقي وحق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته صلوات وآباد بلند. حاضرین مجلس، یہ مجلسیں ایام فاطمیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں، لہذا اسی اہتمام کے ساتھ، اسی دستور، اسی انہماک، اسی شوق اور ذوق کے ساتھ ایام فاطمیہ کے ضمن میں ہم تمام حضرات سوگوار ہیں. کل کائنات سے تمام جگہوں میں، تمام مقامات میں سب کی فضیلت ایک طرف، فرش سیدہ پہ بیٹھنے کی فضیلت اور. اس وقت انسان جہاں کہیں بھی ہو اس فرش سے چھوٹا ہے، چاہے بچہ ماں کی گود میں ہو، ماں سے لپٹا ہو، ماں کے لیے سب سے زیادہ عزیز اس کی اولاد، اور اولاد کے لیے سب سے زیادہ عزیز اس کی ماں. لیکن دونوں کی اہمیت اس فرش اعلیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فرش اعلیٰ ہے. کیوں؟ میں نے حدیث کا ترجمہ آپ حضرات کے خدمت میں نہیں پیش کیا، صرف انہماک کے لیے، اس لیے کہ مسلسل انشاءاللہ 4 مجلسیں ہیں ایام فاطمیہ کا. تھوڑا سا محسوس ہونے لگے کہ ہاں ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کو بھی ایک حوصلہ پیدا ہو. اس لیے کہ ایک انسان وکیل ہوتا ہے، جب تک اس کا کوئی گواہ نہ ہو، جرا نہ ہو، تو بات میں مزہ اور لذت نہیں پیدا ہوتی ہے. ورنہ خاموشی کے ساتھ تو پوری جشن، پوری کائنات، ہر ایک چیز مجلس منا رہی ہے جناب سیدہ کی. سوال یہ ہے، اب سے بیدار ہو جائیے کہ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں. ایک سوال ہے ذہن میں کہ ہم تو 2 مہینہ 8 دن یاد حسین، ذکر حسین مناتے ہیں، کم از کم 64-65 دن، 68 دن تک امام حسین کا غم مناتے ہیں. اب اس کے بعد یہ بھی ایک رہ گیا کہ 4 دن 5 دن الحمدللہ اب تو پہلی شہادت سے لے کے دوسری شہادت تک ہر جگہ تقریباً 1 مہینے تک یہ مجلسیں جاری و ساری ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک انسان چھوٹا سا چھوٹا کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے. توجہ کریے گا، آپ بیدار ہوں کہ ایک انسان سے پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے آج؟ کہا کہ اس سال بیٹی کی شادی کی، اب 3 سال تک کمر سیدھی نہیں ہوگی. ایک بیٹی کی شادی کرنے میں اب یہ تفصیل کے وقت نہیں ہے. کسی سے ملا کہ بھائی کیوں پریشان ہو؟ گھر میں کام لگا دیا، ہاتھ لگوا دیا ہے، اب اس کے بعد 2-4 سال کوئی کام نہیں، اس لیے کہ گھر بنوانا آسان نہیں ہے. تو دنیا میں جب انسان ایک طریقے کا خرچہ کرتا ہے تو دوسرے خرچوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ تھکا ہوا ہے، سوائے ذکر محمد اور آل محمد کے
اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے یہ محرم بڑا اچھا منایا ہے، کہا اس سال کیا، انشاءاللہ زندہ رہے تو اس سے بہتر اگلے سال منائیں گے۔ یہ کون سا حوصلہ ہے، یہ کون سے دستور ہے، یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سے شوق اور لگاؤ ہے جو انسان کو اور ترقی کی طرف بڑھاتا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں، سر سے زیادہ تھوڑا زبان سے بولیں گے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے تو بہت سے غم ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی آ گیا، روایتوں میں ہے کہ ہر کام چھوڑ کر، یقیناً اسٹوڈنٹ ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، آفس میں جانے والے ہیں، سب وجہ اپنی جگہ اعلیٰ ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر فرش اعضاء پہ آنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ آخر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ زہرا، خاموشی میں مجلس پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ باقی دنوں میں آپ کو سناتا ہوں، اور ان دنوں میں کوشش یہ کہہ رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی زبان کو معطر کرتے رہیں، اپنے کان کو معطر کرتے رہیں، آپ کی زبان بھی عبادت میں شامل ہو جائے، کان بھی عبادت میں شامل ہو جائے۔ تو ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کربلا کا غم مناتے ہیں، ائمہ معصومین کے مظلومیت کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی چیز ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں؟ بظاہر ایک چھوٹا سا جواب ہے، لیکن آج اس کی اصل ہے کہ ہم ایام فاطمیہ اس لیے مناتے ہیں کہ کربلا کا غم، امام حسین کا غم منا کے دنیا کے سامنے یزید اور یزیدیت کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ یزید کون تھا اور یزیدیت کردار کیا تھے، یہ ہم کربلا کی داستان بیان کرتے ہوئے 2 مہینہ 8 دن یزید کی پہچان کراتے ہیں اور یزیدیت کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ ایام فاطمیہ منانے کا صرف ایک مقصد ہے۔ ایام فاطمیہ ساری کائنات میں منائی اسی لیے جاتی ہے تاکہ دنیا کو ہم باور کر سکیں، بتلا سکیں کہ یزیدیت بنتی کیسے ہے۔ اگر یوم فاطمیہ، ایام فاطمیہ منایا جائے اور صحیح طریقے سے منایا جائے، سب کے سامنے یہ پردہ فاش ہو جائے گا کہ یزیدیت کے بنانے کا طریقہ اور یزیدیت کو پروان چڑھانے اور تربیت کرنے کا طریقہ کہاں سے شروع ہوا۔ اگر صحیح معنوں میں جناب سیدہ کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دی جاتی، اور سیدہ وہ مظلوم ہے کہ جن کے قاتل کو بھی انسان نام نہیں لے سکتا، اتنی مجبوری ہے، اور ایک نہیں 9 یا 10 لوگوں نے جناب سیدہ کو قتل کیا۔ ہمارے 5ویں امام نے فرمایا، حیف ہے، بحار الانوار کی روایت ہے کہ امام نے فرمایا، کون کہتا ہے کہ یہ رحلت اور وفات ہے؟ میری جد طاہرہ شہید ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پچھلی شہادت میں گزارش کر چکا ہوں، ایک صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد۔ لہذا انسان کی زندگی بڑی اعلیٰ ہے اور بڑی مجبوریاں ہیں اس دور میں، اس ملک میں۔ انسان پڑھنے جا رہا ہے، آفس میں جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی جا رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر ایام فاطمیہ میں شرکت کرے تاکہ انسان یزیدی کردار جس طریقے سے بیٹھتے ہیں، بنتے ہیں، اس کی انسان اندازہ لگا سکے کہ یزید پیمانوں میں انسان نے ایام فاطمیہ منایا ہوتا اور ظالموں کو، قاتلوں کی مخبری ہوئی ہوتی، ان کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا، تو اسی طریقے سے انسان ظاہر ہو جاتا۔ یقیناً علماء مجتہدین ایام فاطمیہ پہ زور ہی اس لیے دیتے ہیں کہ اگر تم اسے عاشورہ سے بہتر نہ منا سکو تو عاشورہ سے کم بھی نہ مناؤ۔ کیوں؟ میرا عزیزو اب بیدار ہو جائیے، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث کا مجھے سہارا لینا ہے۔ آج جو میں نے حدیث جناب سیدہ
کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ جناب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مشہور ترین حدیث ہے جسے ہر انسان عربی بھی جانتا ہے، اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے، الفاطمۃ ام ابیہا کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بول دیجئے، مجھے تو یہیں رہنا، آپ کو جانا ہے تھوڑا سا۔ ہاں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ لفظ فاطمہ ہی خود زبان کی طہارت کا ذریعہ ہے، اس میں شرمایا نہ کریے۔ دل سے انسان جب اس نام کو لیتا ہے تو اس کا دل دماغ، روایت میں ہے کہ اللہ نے اس نام میں پتہ نہیں کون سی لذت رکھ دی ہے کہ جب بھی زبان اس نام کو لیتا ہے تو پورا بدن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان بحر کجاوا میں رحمت الہی کے سائے میں آ جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو یہاں محسوس نہیں کرتا، رحمت الہی کے قریب سمجھتا ہے۔ یہ نام ہی عظیم ہے، بہت اعلیٰ نام ہے۔ اور یہ میں بتا دوں، ایک عیسائی نے کسی مجتہد سے ایران میں بحث کی تھی کہ ہمارے جناب مریم کا نام قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے اور آپ کی رسول کی بیٹی فاطمہ کا نام 1 مرتبہ بھی قرآن میں نہیں آیا۔ تو کہا وہ بات طے تو بعد میں ہوگی کہ کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے، صرف بیداری کے لیے میرے عزیزوں، وہ تو بعد میں بتاؤں گا کہ کتنی مرتبہ نام لیا۔ پہلے یہ بات سن لو کہ اگر جناب مریم کا نام قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے اور رسول کی بیٹی فاطمہ کا نام 1 مرتبہ بھی قرآن میں نہیں آیا ہے تو وجہ تو یہی ہے، تم جانتے نہیں ہو جب بڑے دربار لگتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں تو حرم کا کبھی نام نہیں لیا جاتا ہے، کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یہ کنیزوں کا نام درباروں میں تو لیا جا سکتا ہے لیکن شہزادیوں کا نام دربار میں نہیں لیا جاتا۔ جو اہتمام اللہ نے کیا ہے اس نام کے پردے کو رکھا، یہی وجہ ہے کہ لفظ ہے ستر، اسی سے ہے مستور۔ ہر عورت مستور نہیں ہے۔ اب یہ انشاءاللہ اس پر بحث کل اور پرسوں ہوگی۔ میں آج جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کر لیجئے، اس بات کو میں شروع کر دوں۔ ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان مظلوم کو سمجھ سکے اور ظالم کا ظلم کا پردہ چاک ہو سکے کہ ظلم کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ اس لیے کہ اول مظلوم امیر المومنین ہیں، جو سب سے پہلا لقب امیر المومنین کا ہے، وہ اول المظلوم، کائنات کی پہلی ہستی جو مظلومیت کی ہے وہ ہے امیر المومنین۔ توجہ کریے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، الفاطمۃ، کیا ہوا؟ بہت تھکے ہوئے ہیں آپ۔ الفاطمۃ ام ابیہا، ام میں نہیں، ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو یہ کون سا کمال ہے؟ ہر مسلمان کے لیے یہ چاہیے، بیٹیاں ہوتی ہیں ماں کے برابر، بیٹیوں سے محبت ہوتی ہی اسی طریقے سے جیسے انسان ماں سے محبت کرتے، بیٹیاں باپ سے لگی ہوتی ہیں۔ یہ کیا کمال؟ ہر مسلمان کو یہ کر دینا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو ماں۔ بھئی رسول جیسا مربی جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، یہ کیا نئی بات کہہ دی کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ میرے عزیز توجہ کریے گا۔ اب لغت ڈکشنری تلاش کریے کہ ام کے معنی کیا ہیں۔ یہاں سے نجف تک کی لائبریریاں، حیدریہ نجف اشرف میں مولا کائنات کے روضے میں ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے حیدری لائبریری۔ وہاں تک بحمداللہ جانا ہوا۔ جب اس میں تلاش کیا گیا تو لقب جناب سیدہ کم از کم 70 ہے، 70 لقب ہیں جناب سیدہ کے کے اعتبار سے، ام الحسنین، ام العائمہ، ام ابیہا، اس طریقے سے 70 لقب ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ زور پیغمبر اسلام نے کس بات پہ دیا ہے؟ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں۔
یہ کا مطلب کیا ہے، ماں کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ تلاش کرتے جائیں ڈکشنری میں تو کے جہاں بہت سے معنی ہیں وہاں ایک معنی ہے کے معنی اصل۔ کیا ہوا؟ کے معنی اصل۔ ہم بچپنے میں دینیات جب ہمیں پڑھائی جاتی تھی، ماں یہ کیا کہتے تھے؟ اصول دین، یعنی دین کی اصل 5 ہیں، جڑ 5 ہیں۔ اصل کا مطلب ہے جڑ، کا مطلب ہے اصل۔ اب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے۔ وہ سیدہ طاہرہ جنہیں باپ رحمت للعالمین، جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات خلق کیا ہے، وہ رسول مقبول کہتے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے۔ اب حدیث قدسی کا سہارا لیا جائے تو حدیث قدسی میں پروردگار نے یہ اعلان فرمایا، اے میرے پیغمبر، اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا، علی اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو محمد کو بھی خلق نہ کرتا، لیکن اے سیدہ اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ یعنی فاطمہ اصل ہیں، فاطمہ اصل ہیں۔ مثال میں دے دوں، دلیل دے دوں۔ خانہ کعبہ کو ایک نام کیا ہے جہاں خانہ کعبہ ہے؟ ام القریٰ، قریے کا ماں۔ تو قریے کی جو ہے کوئی ماں تو نہیں ہوتی، یعنی اس کا مطلب ہے اصل۔ تمام زمینوں کا، تمام تخلیق کا اصل مرکز کہاں ہے؟ خانہ کعبہ۔ یعنی اگر انسان کو یہ لفظ سمجھ میں آ جائے تو میرے عزیزوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں۔ میرے عزیزوں جب رسول کی اصل سیدہ ہیں تو ہماری کیا ہوئی سیدہ؟ اللہ اکبر۔ جب رسول جیسے نبی رحمت للعالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری اصل ہے، بھئی اسی اصل کی بنیاد پہ اللہ نے رسول کا رتبہ بھی عالی رکھا ہے اور اس کے بعد امیر المومنین کا بھی رتبہ عالی رکھا ہے، لیکن ہر جگہ پہ اصلیت سب سے زیادہ مرکز والی رہی ہے۔ کیسے رہی ہے؟ کہاں سب کے دروازے مسجد میں بند ہو جائیں سوائے ایک سیدہ کے۔ کیوں؟ اچھا سیدہ کا در بھی ایسے تھا کہ ایک طرف مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا تھا، دوسری طرف جناب سیدہ کا دروازہ کھلتا تھا۔ یہ دنیا کو بتایا گیا کہ دنیا والوں سارے دروازے بند ہو جائیں، ایک سیدہ کا در رہے گا، ایک خدا کا در رہے گا، تاکہ دنیا کو فرق نہ سمجھ میں آ جائے، یا در خدا پہ مانگ لو یا در سیدہ پہ مانگ لو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ کے معنی اصل، اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ جناب سیدہ اصل ہیں۔ ابھی حدیث کے ساتھ آپ نے پڑھی، ابھی پڑھی، ومن تحت الکساء، جب پوچھا گیا کہ اس چادر کے نیچے ہے کون، تو آواز پروردگار نے یہ نہیں پیغمبر کے ذریعے تعارف کرایا، نہ علی مرتضیٰ کے ذریعے، نہ حسن و حسین کے ذریعے تعارف کرایا، اصل کے ذریعے تعارف کرایا، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اصل ہیں سیدہ۔ جب پوری کائنات پیغمبر کے صدقے میں خلق ہوئی ہے اور پیغمبر کی اصل سیدہ ہے، اس کا مطلب ایک کل صدقہ ہے جناب سیدہ کا کائنات۔ ہماری حیات و موت بھی صدقہ ہے جناب سیدہ، اور نہیں اگر دلیل محسوس ہوئی تو آپ دیکھیے کہ اسی اصل کو پروردگار نے اپنے قرآن اور حبیب پیغمبر کی دلیلوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جب نصارے نجران آئے، انہوں نے کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، پیغمبر نے دلیلیں بیان کی، قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، جب کچھ نہ چلا تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اور اس کے بعد اللہ نے یہ اہتمام کیا۔ میرے عزیزو اب تو بیدار ہو جائیے کہ ان عیسائی نصارے نجران نے پیغمبر کو دیکھا تھا، پیغمبر کی گود میں امام حسن امام حسین کو بھی دیکھا تھا،
دروازے پہ امیر المومنین سے دوبارہ 2 مرتبہ ملاقات ہوتی تھی. یہ کون سا نیا چہرہ ہے جس کی وجہ سے نصارہ نجران اس کے بعد مباحثہ اور مباہلہ کرنے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے؟ ایک ہے پردے میں چہرہ جسے سیدہ کہتے ہیں. اللہ نے آواز دیا کل کائنات کا اصل ہے سیدہ، مرکز ہے جناب سیدہ، محور ہے جناب سیدہ. جس کے ذریعے خدا اپنی توحید کو بھی بچاتا ہے اس کا نام ہے سیدہ. توحید کی قوت کا نام سیدہ، رسالت کی قوت کا نام سیدہ، اسلام کی قوت کا نام سیدہ، ولایت کی قوت کا نام سیدہ. اب اگر بات سمجھ میں آ گئی کہ کے معنی اصل ہیں تو اب سمجھ میں آیا رسالت کی اصل سیدہ، ولایت کی اصل سیدہ، اسلام کی اصل سیدہ، قرآن کی اصل سیدہ، دین اور حیات کی اصل سیدہ، اخلاق و تمدن کی اصل سیدہ. ہر مرکز پہ پروردگار نے جو سب سے اعلیٰ رتبہ دیا ہے وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا دیا ہے. یہ معمولی فرش پہ نہیں بیٹھے ہیں آپ، ہر کام رک جائے لیکن فرش جناب سیدہ، یہ ماشاءاللہ سنڈے تک یہ پروگرام رہے گا، ہم ہر کام میں رہیں گے لیکن ایام فاطمیہ کو ہم ہر چیز سے اعلیٰ اور بہتر جانتے ہوئے اپنا کسی طریقے سے وقت تھوڑی دیر جناب سیدہ کے فرش پر گزاریں گے، ہے نہیں؟ دیکھیے کبھی مجمع کو نہ دیکھا کریے، دلوں کو دیکھا کریے. میرے سامنے جو مجمع ہے اس سے 3 گنا میرے سامنے مجمع ہے، 3 گنا تو کم از کم ہے، باقی تو ہم نہیں جانتے. جتنے آپ لوگ ہیں اسے کاؤنٹ کر لیے اتنے اس سے 2 گنا اور 3 گنا ہو گئے. کیسے؟ ایک تو آپ ہیں اور آپ کے دونوں کاندھوں پہ ایک فرشتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے نا. اور ویسے جناب سیدہ کی صرف حدیث قصہ ہوتی ہے تو ملائکہ حصار کر لیتے ہیں. ابھی حدیث قصہ آپ نے سنا ہے؟ کیا ہوا میرے عزیزوں؟ تو جب بھی حدیث قصہ جناب سیدہ تک کا تذکرہ ہوتا ہے تو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، بیٹھنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بلند درجات کے لیے ہیں. اس لیے کہ شہزادی کا رتبہ اتنا عالی ہے، اصل اتنا ہے کہ آپ توجہ کریے گا کہ خود شہزادی نے آواز دیا کہ دنیا والوں سب نے اپنا اپنا الگ الگ تعارف کرایا ہے لیکن میں وہ ہوں جس کا تعارف سب سے الگ کائنات میں. دربار میں گئیں، اس نے کہا، جناب سیدہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اس تک بات پہنچ رہی ہے، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اعلموا یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر دیا ہے، جان لو. اب اگر بیدار ہیں میرے عزیزو، کان بیدار ہیں، شہزادی نے فرمایا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، آرڈر دیا. یہ نہیں کہا مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ کی وہ ذات ہے جو کہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. رسول خدا نے امام کے لیے کیا کہا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. پہچاننے کا حکم ہے. خود رسول خدا نے امام حسین کو گود میں اٹھایا اور منبر پہ لے گئے، کہا ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین، اسے پہچانو. قرآن معرفت کے لیے ہے، حج معرفت کے لیے ہے. حج میں عرفہ اسی لیے رکھا گیا، ہر چیز کو پہچانو، خدا کو پہچانو، نبی کو پہچانو، رسول کو پہچانو، دین کو پہچانو. مما عرفوا من الحق، آنکھوں میں آنسو اس کے نکلتے ہیں جو حق کو پہچان لیتا. ہر جگہ پورا دین خدا سے لے کر آخرت تک کا حکم کیا ہے؟ پہچانو. اب یہاں نہیں بیدار ہو گئے، پھر کوئی بیدار کرنے کے جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے اپنے تعارف سے لے کر قیامت کی آخری منزل تک ہر جگہ یہ حکم دیا ہے پہچانو. جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری مجلسوں کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے دین کو پڑھ کر جان تو سکتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں سکتے.
ہمارے جلوسوں کو دیکھ کر لوگ ہمیں جان تو سکتے ہیں، دین اور مذہب کو پہچان نہیں سکتے۔ ہمارا کام ہے پہچاننا اور باقی دنیا کا کام ہے جاننا۔ ہم بہت سے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب بیدار ہو جائیے، خدا نے اپنا تعارف اپنے تمام مخلوق کے تعارف کے لیے معرفت کی شرط لگائی ہے، سوائے ایک ہستی ہے جنہوں نے دربار میں جا کے کہا اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ میں شہزادی، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں؟ کہا اسی مدینے میں 10 سال رہ چکی ہوں، سب مجھے جانتے ہیں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، علی کی بیوی ہوں۔ تو آپ کے لیے بڑا آسان تھا، آپ یہ کہتے تھے کہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی بیٹی ہوں، علی کی بیوی ہوں۔ نہ رسول کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، نہ علی کے ذریعے اپنا پہچان کروائی۔ شہزادی، آپ نے ڈائریکٹ اپنے نام کے ذریعے کیوں تعارف کرایا؟ کہا میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، جب نبوت کو بھی ضرورت پڑے گی تو میرے ذریعے سے ان کے تعارف ہوگی، جب ولایت کا تعارف ہوگا تو میرے ذریعے سے تعارف ہوگا، میں تو اپنے نام کے ذریعے پہچانی جاؤں گی۔ اعلموا، اب یہاں تک اگر سن لیے ہیں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، محمد اعلموا۔ میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ 4 منزلوں تک یہ پہنچے گی۔ اعلموا، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تو کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام روحی و جسم لک الفدا محمد سے سوال کیا کہ آپ کی دادی نے یہ کیوں کہا کہ مجھے جان لو؟ قرآن مجید میں جاننے کا لفظ 26 مرتبہ آیا، لیکن وہ بھی خمس کے لیے، جہاد کے لیے، تطبیق کے لیے، خبردار کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن شہزادی نے کہا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں؟ کہا اس چیز کا ڈیمانڈ کرنا عقل کے خلاف ہے جسے انسان کر نہ سکے۔ کیا ہوا؟ اس چیز کا مطالبہ کرنا غلط ہے جسے انسان کے بس میں نہ ہو۔ بھائی مجلس میں میں اس وقت آؤں گا جب آپ آسمان سے ایک ستارہ لا کے دے دیے مجھے، میری طرف متوجہ رہیے، کان بھی، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں سب میری طرف متوجہ رہے۔ یہ عبادت ہے، اور جناب سیدہ یہاں موجود ہیں، اس لیے کہ زمانے کے امام نے فرمایا کہ جب کسی ایک امام کا نام لیا جاتا ہے تو وہ امام حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جب میری دادی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم سب کے سب آ جاتے ہیں۔ تو اس بز میں ابھی ہمارے تمام معصومین، یقین ہے یا نہیں؟ تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ میری دادی اس چیز کا مطالبہ کرتی نہیں جو انسان کر نہ سکے۔ جب شہزادی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی کسی سے تو شہزادی مانگتی کیسے؟ کہا نہیں، کوئی اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ شہزادی کی معرفت حاصل کر لے۔ تو امام کا چہرہ بدلا، آواز دیا، پھر اللہ کے لیے واجب ہے کہ اسے اولی العزم پیغمبر کا عہدہ دے دے۔ کتابوں میں موجود ہے میرے عزیزوں، نہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے اولی العزم پیغمبر، بڑے رسول کون ہیں جنہیں معرفت فاطمہ زہرا حاصل ہوئی۔ اور شہزادی نے کیا کہا؟ اعلموا، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ امر ہے، امر سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آرڈر، حکم، اور امر جس کے اوپر آتا، روزانہ یہ سورہ پڑھتے ہیں آپ۔ اب اسی بات سے آپ کو اندازہ لگنا ہے کہ کس بات کو، کیسی مجلسیں آپ سنتے ہیں۔ روزانہ یہ سورہ پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سجدہ واجب نہیں ہوگا یہ آیتوں پہ پڑھنے پہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، امر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، بہت توجہ میرے عزیزوں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ ہر آدمی کہے گا امیر المومنین، لیکن امیر المومنین کی امامت، ولایت، رسول، نبوت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ زمانے پیغمبر میں اولی الامر کون ہے؟ جن کے اوپر سارے امر آتے ہیں اور وہ سارے امر کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسالت کے بعد
خاتم المرسلین کے بعد ولایت کا عہدہ شروع ہوتا ہے، یہ ہے اولی الامر۔ زمانے رسول میں اولی الامر کون ہیں؟ اللہ نے بھیجا جبریل کو۔ بہت توجہ میرے عزیزو، میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف ایک لفظ کا اشارہ کر دوں۔ اللہ نے بھیجا جبریل کو کہ چادر کے نیچے جا کے ہمارا پیغام دے دو۔ بھیجا کس نے؟ خدا نے۔ خدا کی اجازت کے بعد بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ جب اللہ بھیج رہا ہے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چادر کے باہر آ کے جبریل اجازت لے رہے ہیں، اس بات کی علامت یہ ہے کہ سیدہ اولی الامر ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بعد بھی کسی کی اگر اجازت پڑتی ہے تو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یہی تو ہے، ملک الموت بھی اس در پہ بغیر اجازت نہیں آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سیدہ کونین ہیں جو اصل ہیں دین کی، مذہب کی، شریعت کی، خود پیغمبر اسلام کی اصل جڑ ہیں۔ پیغمبر تک جانا ہے تو در سیدہ تک آنا پڑے گا۔ اسی لیے مجتہدین کہتے ہیں کہ سیدہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، تمام کائنات کے لیے شہزادی نمونہ عمل ہیں۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی ہر شخص کے لیے ایک پیغام ہے، ایک درس ہے۔ ہم اسے چھوڑ جائیں کہ کچھ حصے ہیں جو پردے ہیں اور دیگر سارے معاملات ہیں وہ خواتین سے ملحق ہیں، لیکن باقی تمام زندگی جناب سیدہ کی تمام کائنات کے لیے سمپل ہے، نمونہ عمل ہے۔ کیسے؟ شہزادی کونین، بہت اچھا وقت تھا میرے پاس سیدہ کے اس حدیث کا ترجمہ کرنا جو آج میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، لیکن انشاءاللہ کل۔ ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ سعادت اور کامیابی اس کے لیے ہے، کل کی کل کامیابی اور سعادت اس کے لیے ہے، حق سعادت اور کامیابی اس کے لیے ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ یہ جناب سیدہ نے فرمایا ان کی زندگی میں، بعد مماتہ یا ان کی موت کے بعد۔ اور پھر یہی نہیں چھوڑا، شہزادی آواز دیتے ان الشقی وکل الشقی وحق الشقی، بدبخت ہے، نالائق ہے، وہ کم صرف وہ ہے، بالکل نالائق ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، بدبخت ہے وہ جو علی سے دشمنی کرے، چاہے ان کی زندگی میں یا ان کے موت کے بعد۔ یعنی اللہ نے تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے سب سے پہلے جو چیز خلق کی ہے وہ سعادت، بخت اور بدبختی کو خلق کیا، اور اس کے لیے جناب سیدہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہو۔ یہ کیسے آئے گی؟ یہ سعادت، یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آج صرف جناب سیدہ ایک نمونہ عمل ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک کامیابی کی منصب پہ فائز ہیں جناب سیدہ۔ اب یہاں تک آپ بیدار ہوتے آ رہے ہیں، یہاں تک سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ روایت میں ہے میرے عزیزوں، میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ 2 مہینہ 8 دن جیسے 29 ذی الحجہ کو ہم تھے، ویسے ہی 9 ربیع الاول کو ہو جائیں تو 2 مہینہ 8 دن کی عبادتیں ہمارے لیے کارگر نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایام فاطمیہ ہر انسان کے زندگی کو انقلاب پیدا کر دے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کرے، ہر انسان کے مزاج میں کوئی نہ کوئی رد و بدل پیدا ہو جائے تو ایام فاطمیہ کامیاب ہے۔ روایت میں ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کے فرش عزا پر آؤ تو پہلے اپنے آپ کو ناپ اور تول لو کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کم از کم ایک چیز چھوڑ دو۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا،
جناب سیدہ کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پسند کو راہ خدا میں دیا ہے۔ محبت کی پہلی علامت یہ ہے، اب یہاں بات بڑھ جائے گی کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی؟ نہیں، جو لمحوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور لمحوں میں ختم بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں آپ کے سبجیکٹ کی نہیں ہے۔ کسی کی محبت اگر لمحے میں پیدا ہو گئی تو لمحے میں مٹ بھی جائے گی، لیکن جس کی محبت عقلی ہوتی ہے، پرکھی ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ کمال سے ہوتی ہے، کسی نہ کسی کمال سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب کمال کو ہم نے دیکھ کر محبت کیا ہوگا تو چاہے گردن کٹ جائے، گھر اجڑ جائے، روزانہ ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی ایک شیعہ علی ابن ابی طالب کا کوئی ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم شیعت چھوڑ رہے ہیں، اس در کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی لمحے کی محبت نہیں ہے، اس کے کمال دیکھنے کے بعد محبت ہے۔ چاہے گلے پہ چھری چل رہی ہو، ذبح ہو رہا ہو، لیکن اس دین پہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ہوگا؟ میں اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ آج یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ دستور تھا، اتنی کنجوسی کے ساتھ نہیں، اعلی محمد مصائب کا ایک جملہ ہے جس کی طرف آپ کو توجہ کرنا۔ سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ دستور تھا کہ شادی کے بعد امیر المومنین جیسے گھر آنے والے ہوتے تھے، جناب سیدہ اپنا بہترین لباس اسے زیب تن کرتی تھی، پہن لیتی تھی، باقی دن بھر میں اپنے دوسرے لباس کو پہنتی تھیں، لیکن جیسے امیر المومنین گھر میں آنے والے ہوتے تھے تو اچھا لباس، اپنے آپ کو سجا لیتی تھی، سنوار لیتی تھی۔ ایک دن امیر المومنین، واقعہ بڑا طولانی ہے، ایک دن امیر المومنین جب گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ کو اسی پرانے لباس میں دیکھا، آواز دیا، رسول کی بیٹی کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ تو یہ رہتا تھا کہ آپ اس کپڑے کو ہمیشہ پہنتی تھیں جس میں پیوند لگے تھے، پھٹے پرانے تھے، آپ پہنے رہتی تھیں، لیکن جب میں آنے لگتا تھا تو آپ اچھا لباس پہن لیتی تھیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے لباس تبدیل نہیں کیے؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ کہ امیر المومنین ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ابھی میرے دروازے پر ایک عورت آئی تھی، اس نے کہا کوئی ہے جو میرے تن کو مکمل چھپا سکے؟ مجھے ایسا لباس دے کہ جس سے میں اپنا بدن چھپا سکوں۔ امیر المومنین میرے پاس 2 لباس تھے، میں چاہتی تو یہ والا لباس دے دیتی۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، محبت کی نہیں جاتی، محبت جب ہوتی ہے تو اس عالم میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت میں اپنی فکر نہیں چلتی، اپنا خیال نہیں چلتا، اپنے ہوش نہیں چلتے، اپنا دل نہیں چلتا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، لوگ یہ پسند کرتے ہیں، میرے بچے یہ پسند کرتے ہیں، میری بیوی یہ پسند کرتے ہیں۔ نہیں، محبت جس سے کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے۔ نہیں توجہ کر پائے۔ آج کا قیمتی جملہ اور مصائب کا یہی ہے، جب امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھ دی گئی تو جناب قمبر کے ہاتھ میں تلوار تھی، جناب قمبر مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گلے میں رسی ہے، دروازہ جل چکا ہے، جناب محسن شہید ہو چکے ہیں، پسلیاں ٹوٹ چکی ہوئی، سب عالم میں غربت میں ایسے مصائب کوئی انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن چونکہ قمبر اتنے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنا دل نہیں لگایا کہ اس وقت علی کے گلے میں رسی ہے، اس وقت علی کے گھر میں مصیبت آ چکی ہے، لہٰذا ہم اپنے جذبات سے کام لیں۔ تلوار ہاتھ میں ہے، پھر بھی نگاہ امیر المومنین کے چہرے پر ہے کہ ایسے وقت میں میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ ایسے مشکل دور میں بھی انسان اپنی سوچ نہ لگائے، اس کا نام ہے محبت۔ اپنے محبوب کی ہر ادا کا منتظر رہے، اس کا نام ہے محبت۔ آواز یا علی، چونکہ یہ لباس مجھے بہت زیادہ پسند تھا، لہذا میں نے اپنا پسندیدہ لباس راہ پروردگار میں دے دیا۔ کیوں؟
کہا اس لیے کہ میری ماں کا آخری وقت تھا۔ اب تھوڑا مصائب کے اعتبار سے آپ اپنے چہرے اپنی پوزیشنیں بنا لیجئے۔ میری ماں کا آخری وقت تھا، مجھے میری ماں نے، جب میں 5 سال کی عمر میں تھی تو میری ماں نے مجھے گود میں بٹھا کے آواز دیا تھا، میری بیٹی سیدہ، کل کائنات تیرے صدقے میں خلق ہوئی ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، اے بیٹی، جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے اسے راہ پروردگار میں دینے کی عادت ڈالنا۔ ایک لباس نہیں، اگر آنکھیں نم ہو چکی ہیں تو آئیے عبادت کر لیا جائے میرے عزیزوں۔ ہاں، ایک لباس ہے جو جناب سیدہ نے اپنی پسند کا سب سے زیادہ جو پسند تھا امیر المومنین کے لیے، جو زیب تن کیا کرتی تھی اپنے شوہر کے لیے، وہ راہ پروردگار میں دے دیا۔ اور جناب سیدہ فرماتی ہیں میرا دستور ہی یہ بن گیا ہے، جو چیزیں بھی مجھے پسند تھی وہ میں نے راہ پروردگار میں دے دیا۔ میرا حسین مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، میرا حسن مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ ارے میرے عزیزوں، میرا لال جناب محسن، نہیں، آواز گریہ بلند ہو جائے گی، مجلس ہو جائے گی، آج شرم سے نہ رہو میرے عزیزو۔ جو کچھ میرے پاس تھے اور سب سے زیادہ پسندیدہ، اسے میں نے راہ پروردگار میں لٹا دینے کی ٹھان لی ہے۔ میری بیٹی زینب جب 5 سال کی عمر میں تھی تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، میں نے اسے دستور دیا، بیٹی زینب تمہیں پردہ بڑا عزیز تھا، راہ پروردگار میں دے دو۔ میری بیٹی زینب تمہیں تمہاری اولاد بڑی پسند تھی، راہ پروردگار میں دے دو۔ سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ راہ پروردگار میں دینے کی عادت جناب سیدہ نے دنیا کو سامنے پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کس بات پہ آمادہ نہیں ہیں کہ اگر جناب سیدہ کے غم میں ایک آہ بھی نکل جائے تو تسبیح ہے، کوشش کریں آج ایک آواز بلند کر دیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اس جگہ پہ برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں جہاں آوازیں بلند کوئی گریہ کرے۔ کتنا احسان ہے میری شہزادی کا، محشر کا میدان ہوگا، ایک آدمی کو گھسیٹ کے محشر کے میدان میں جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا تو وہ آواز دے گا، میں عزادار حسین ہوں، میں نے حسین پر غم منایا ہے، گریہ کیا ہے، تب بھی فرشتے اسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہاں عزاداروں، جب ایک شور مرچا ہوا تو محشر کے قلب سے، دل سے ایک خاتون کھڑی ہوئی، ان کے کھڑے ہوتے ہوئے رسول خدا کھڑے ہو گئے، رسول خدا کے کھڑے ہوتے ہوئے سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، سارا محشر کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ آواز دیتی ہیں، میرے پروردگار، میں تیری کنیز خاص ہوں اور یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس عالم غربت میں جناب سیدہ اپنے ہاتھ میں جناب عباس کے بازو لیے ہوں گی، آواز دیں گے، پروردگار میرے چاہنے والوں کا عباس کے بازو کے صدقے میں شفا دے۔ جناب سیدہ کے چاہنے والوں، آواز گریہ بلند ہوئی، خدا آپ کو ہر مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے عزیزوں، جناب سیدہ کے چاہنے والوں، ہاں میرے عزیزوں، یہ عالم ہے کہ کرتا بھی جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہوگا جو جناب علی اصغر کا ہوگا۔ علی اصغر 6 مہینے کے تھے۔ میرے عزیزوں، یقیناً اولاد کے لیے باپ کا غم بڑا عجیب ہوتا ہے، کچھ ابھی آنکھیں متوجہ بھی نہیں ہو پائی ہیں، غم کی طرف شریک بھی نہیں ہو پائی ہیں۔ میرے عزیزو، یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو ظالموں نے قتل کر دیا، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ جناب علی اصغر جناب رباب کی گود میں تو تھی، جناب رباب نے اسے سینے سے لگایا جو تھا، آزاداروں اس کی خدمت تو کی تھی، 6 مہینہ اس عالم میں پروان تو چڑھایا تھا، لیکن پھر بھی آج جناب رباب کا غم سب سے زیادہ منایا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو ظالم نے اس قتل کر دیا۔ سلام ہو سیدہ پر جو ایسے بچے کی ماں تھی جو اس دنیا میں آیا بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ آواز دیا، اے فضہ، ارے مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ظالموں نے دروازہ جلا دیا، وہی دروازہ سیدہ کے اوپر، اور سیدہ کے اوپر دروازہ، ظالم دروازے پہ چلتے ہوئے علی کے گھر میں داخل ہو گئے، جناب محسن شہید ہو گئے۔ سیدہ آواز دیتی رہی، علی تم نے مصیبت کے دن دیکھے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ پروردگار جناب سیدہ کے ان ایام کا واسطہ، میرے کریم پروردگار جس مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، علی اصغر ابن غلام حیدر شاہ کی روح کو ایصال کرتے ہوئے، اور اپنے اپنے تمام مرحومین شب جمعہ ہے، جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار تمام مومن کے حفظ و امان، صحت و سلامتی، تمام مرحومین کی مغفرت اور روزیوں میں برکت، یاد جناب سیدہ، محبت جناب سیدہ، ذکر جناب سیدہ پر ہمیں آمادہ فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اس لیے کہ اول مظلوم اگر علی ابن ابی طالب ہیں تو ان کے ہمسر ہیں جناب سیدہ۔ جتنے مصائب علی ابن ابی طالب نے برداشت کیے ہیں، اتنے ہی مصائب جناب سیدہ نے برداشت کیے ہیں، ہم پلہ ہیں۔ اگر 25 سال جناب امیر المومنین نے مصیبت اٹھائی ہے تو جناب سیدہ نے 18 سال میں وہ مصائب اٹھا لیے کہ ماں کی تنہائی، باپ کی تنہائی۔ پروردگار اس سے بڑا غم ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اس غم کے صدقے میں ہمیں جناب سیدہ کا محب، مطیع، فرما بردار بندہ قرار دینا، ہمارے دلوں میں الفت محمد اور آل محمد کو راسخ فرما، ہمیں تمام معاملات کو چھوڑ کر فرش جناب سیدہ پہ حاضر ہونے کی دولت عنایت فرما۔ ہم سب یہ 3 دن فرش جناب سیدہ پہ بیٹھ کر امام زمان کو پرسا دیں گے، امام حسین کو پرسا دیں گے، ائمہ معصومین کو پرسا دیں گے۔ پروردگار اس فرش عزا کا واسطہ جو مریض انہیں صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، جو مصیبت زدہ ان کی پریشانی کو دور فرما، تمام شیعان علی بن ابی طالب کی حفاظت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کو مطیع محمد و آل محمد بندہ قرار دینا، زندہ رہیں تو محب جناب سیدہ رہیں، اس دنیا میں رہیں تو دشمن سیدہ کو جانتے ہوئے اس کے اوپر لعنت اور ملامت کرتے ہوئے اپنی عبادت کو اور زیادہ اجاگر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔